أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ کی یہ 3 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جب اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنے لیے رہنما تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات، اس کے نتیجے میں آنے والی پریشانیاں اور ظلم اور جبر اور کفر اور شرک کی طرف سے، طاغوت کی طرف سے جو آنے والے مسائل ہیں، اس پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اپنے دین پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کو حاکم ماننے اور اللہ کو حاکم جاننے کے حوالے سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں اور پھر تسلیم کرنے کے بعد اس پر قائم رہتے ہیں، چاہے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے، چاہے کتنے مسائل کے ساتھ گزرنا پڑے، یہ مسائل جزوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسائل کلی بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسائل چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسائل بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف مجبور کرے گا، انسان کو برائی کی طرف دعوت دے گا، لیکن بندہ مومن اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، بندہ مومن اللہ کو واحد تسلیم کرتا ہے، بندہ مومن اللہ کو اپنا رب اور حاکم تسلیم کرتا ہے، بندہ مومن اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر تسلیم کرتا ہے، اسی کے احکامات کے مطابق وہ تنہائی کے اندر بھی زندگی گزارتا ہے، اسی کو خلوت اور جلوت کے اندر اپنا آقا، اپنا حاکم، اپنا مالک اور فیصلہ کرنے والا، جزا اور سزا دینے والا سمجھتا ہے، اسی کے نتیجے میں اپنے اعمال کو سنوارتا اور سدھارتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ استقامت علی الدین کا مظاہرہ کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر مثال ہمارے سامنے موجود ہے، فرشتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اہل ایمان کی مدد اور نصرت کے لیے، تو فرمایا یہ فرشتے آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف بھی مت کرو اور غم بھی مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارت دیتے ہیں ان کو اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت کی بشارت کس چیز پر ملتی ہے؟ استقامت علی الدین پر، دین پر جمے رہنے سے، دین پر قائم رہنے پر، دین پر قیام کرنے کے بعد، دین پر عمل کرنے کے بعد آنے والی مشکلات پر استقامت کا مظاہرہ کرنے پر اللہ رب العالمین جنت کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ اس دنیا کے اندر نیکیوں کی طرف رغبت، نیکیوں کا شوق دلانے، نیکیوں کی طرف ہمت افزائی کرنے، یہ نیک اور صالح فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں صالح کاموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے اعمال میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اور آخرت کے اندر یہی فرشتے موجود ہوں گے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ پل صراط سے گزرنے کے اندر، اعمال تلنے کے وقت میزان عدل پر، اور یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں وہ چیز ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور وہ چیزیں بھی ہوں گی جو تم مانگو گے۔ یا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے اتنی عظیم الشان صفت بیان فرما دی ہے کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہاں مانگنے سے پہلے صرف خواہش کا اظہار کرنے پر اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر دین پر قائم رہنے والے ہیں، دنیا کے اندر استقامت علی الدین کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کی مشکلات یا عارضی مشکلات ہیں، لیکن جنت کی زندگی دائمی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ سامان ضیافت اس رب کریم کی طرف ہے کہ جو اس رب کریم کی طرف سے ہے جو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے اگر ہم جنت چاہتے ہیں، فرشتوں کا ساتھ چاہتے ہیں، جنت کا اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، رب کے دربار کے اندر اپنے لیے اعزاز اور عزت چاہتے ہیں کہ جس کو خود رب کریم نے سامان ضیافت فرمایا ہے، یہ عزت اور اکرام کہاں پر ہے؟ دین پر قائم رہنے پر ہے، دین پر عمل کرنے پر ہے۔ شیطان بہکائے گا، نفس خراب کرنے کی کوشش کرے گا، نفس بہکائے گا، لیکن ہم نے شیطان کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے نفس کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے طاغوت کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے۔ زندگی کے ہر معاملات کے اندر، ہر معاملے میں، سارے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا بھی گلے گلزار بنے گی، قبر بھی پر نور ہوگی، آخرت کی جنت بھی انسان کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔